عائشہ جی ہمارے ساتھ جڑی ہے، ذرا عائشہ جی سے سن لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے، کون ہے مومنہ یا کیا ہے. جی عائشہ جی. میں بولنا چاہتی ہوں یہ جو بول رہے ہو نا کہ ایسے قاتل کرتا ہے، یہ تو ایکچوئل میں نہیں، مطلب قرآن پہ تو نہیں بولا نا اللہ نے جا کے جی ایسے بولا ہے، مارو یا پھر جہاد آپ کرو، کے نبی نے بولا، نہیں بولا. آپ کے نبی نے بولا من بدل دینہ وہ فاقتلوا، تو کیا مطلب ہے ایکچولی اس کا؟ بولتا ہے کہ ایسے، مطلب مجھے جتنا پتا ہے کہ اچھے لیکن سسٹر مطلب میں نے یہ اچھے نہیں پوچھا آپ کو جگہ کتنا پہ پتا آؤ. ہے. سسٹر ٹیسٹ بھی سسٹر لے لو میڈم، ٹیسٹ لے لو. ہاں ٹیسٹ بھی لے لیتے ہیں، لیکن ہم ہاں لوگ لے یہاں لو. پہ یہ نہیں، ہم لوگ یہاں پہ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کو کتنا پتا ہے کتنا نہیں پتا. میں ایکچولی تو بتاتا ایسا ہوں، ہے میں نا. دکھاتا ہوں. من بدل دینہ فاقتلوا کے بارے میں آپ نے سنا ہے کبھی؟ عربی آتی ہے آپ کو؟ سمجھ نہیں آتا سمجھ نہیں آتا. نماز پڑھتی ہیں؟ کبھی کبھی. علم شریف سنائیں. کیا علم شریف سنائیں. مطلب سورہ فاتحہ سنائیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. پرفیکٹ. آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی پڑھا ہے اس کا مطلب؟ نہیں، کیوں؟ مطلب ویسے نہیں پڑھا، مطلب اتنا زیادہ، مطلب اتنا بھی پرفیکٹ مومن نہیں ہوں، یہ نہیں بول سکتے ہم. نہیں پرفیکٹ مومن کی بات نہیں کر رہے. آپ نماز اگر پڑھتی ہیں، صرف فرض پڑھتی ہیں، تو دن میں 17 مرتبہ یہ آیتیں، آپ یہ والی آیتیں پڑھتی ہیں، آپ یہ سورت یعنی کہ یہ والی آیتیں. اگر آپ دن میں 17 مرتبہ ایک چیز ریپیٹ کر رہی ہیں، پھر بھی آپ کو اس کا مطلب نہیں پتا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں، تو کیا فائدہ ہے ایسا ریپیٹ کرنے کا؟ یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو پتا تو ہے. پھر آپ کیوں ایسا ایکچولی کر رہی تو ہیں؟ میں نہیں کر رہی. آپ خود ہی تو کہہ رہی ہیں آپ نماز پڑھتی ہیں. نماز محمد صاحب کی میں نے حدیث ہے بولا کبھی کبھی کہ ایک پڑھتی ہوں، مسلمان میں اور ایک پر نان اس کو مسلم میں جو بولا ہے فرق ہے. مطلب سمجھ کے بولنا چاہیے، ہاں مطلب جی، سمجھنا چاہیے نا. ایک ڈفرنس جو ہے وہ مسلمان میں اور نان مسلم میں وہ نماز کا ہے. بس نماز کا نہیں، ٹرسٹ کا ہے. کس کا ہے؟ ٹرسٹ. ٹرسٹ کا نہیں ہے، نماز کا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 82. ایک حدیث تو بنایا جاتا ہے نا. تو قرآن بھی تو بنایا جاتا ہے نا بہن. قرآن تو ایکچوئل ہے نا. قرآن ایکچوئل نہیں ہے نا. یہ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، ویریلی بٹوین اے مین مطلب polytheism and unbelief قرآن is the نہیں چینج negligence کر of prayer. سکتے، جی قرآن نہیں چینج کر سکتے، بٹ وہ قر- حدیث سے چینج کر سکتے ہیں. قرآن بھی چینج ہوا. اگر میں ثابت کر دوں اسلام چھوڑیں گے ابھی کے بھی؟ قرآن چینج ہوا ہے. ہوا ہے نا. کیسے؟ کیسے چینج ہوا؟ آپ کے پاس محمد کے زمانے کا لکھا ہوا قرآن ہے؟ ہاں. دکھائیے پلیز. نہیں، میرا گھر پہ ہے، میں یہاں پہ کیسے دکھاؤں؟ وہ محمد کے لکھے ہوئے تو نہیں، وہ تو پرنٹڈ قرآن ہے بھائی. پرنٹڈ ہے بٹ وہ چینج ہوا ہے کیا؟ وہاں پہ جو یہی ڈاکومنٹس ہے یہ ہاں، سب تو تھوڑی ثابت کیسے چینج کریں گے؟ ہوتا ہے. ثابت کیسے کریں گے؟ اگر چینج ہوتا ہے تو پھر تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اگر جو غلط ہے وہ چینج، مطلب نہیں. لوگ اس کا 1924 میں جو کینونائز کیا، 1924 میں جو قرآن کینونائز کیا، آپ لوگ اس کو مان رہے ہیں کہ محمد کا قرآن ہے. اس کے بعد آپ نے کہا یہ چینج نہیں ہوگا. آپ نے تو بول رہے ہو آپ چینج ہوا ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں، 1924 تک چینج ہوا ہے. 1924 میں آپ نے کینونائز کر لیا. 1924 میں، آج سے 100 سال پہلے کینونائز کیا آپ نے. مطلب محمد نے اس ٹائم ایسے خود سے لکھا ہے، وہی چینج ہوا. پتا کیا ہو، کسی کو کیا پتا محمد نے کیا لکھا ہے، کیا بولا ہے؟ محمد تو ویسے بھی ان پڑھ تھا، پتا نہیں ہے آپ کو؟ محمد نے تو کچھ نہیں نہیں لکھا تھا، محمد تو ان پڑھ تھا نا. نہیں، ان کو ان کے ذریعے تو یہ نازل ہوا ہے نا. یہ نازل کسی نے دیکھا تھا فرشتے جبرائیل کو؟ نہیں، اس پھر نے بس دیکھا تھا. نہیں تو کس نے بتایا آپ کو؟ محمد ایک بندے نہیں بتایا نا. کس اوکے، بارے اگر میں کس نے بتایا؟ ایک بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہو اور آپ کو کہے کہ آپ نے اس کا ریپ کرنے کی کوشش کی ہے، دنیا مان لے گی کیا؟ نہیں. نہیں مانے گی نا. کیوں؟
کیونکہ ایک بندہ خود ہی اپنے بارے میں بتا رہا ہے, رائٹ. اسی طرح محمد نے خود ہی اپنے بارے میں بتایا, آپ کیوں مانتے ہو؟ ٹرسٹ ہے نا. نہیں, ٹرسٹ کیسے ہے؟ کیونکہ آپ کو بچپن کیا سے نہ مانو, کون سی سائڈ؟ دیکھیں بچپن سے آپ کے دماغ میں گھسیٹ کے یہ ڈال دیا گیا ہے, اس وجہ سے آپ مانتے ہو. لیکن کبھی آپ نے اس چیز کے بارے میں سوچا ہے کہ ایک بندہ ہے, ہاں اسی سوچا ہے, بندے نے نہیں سوچا ہے؟ اگر آپ نے سوچا ہوتا. اس بارے میں نہیں سوچا, اور دوسرے بارے میں سوچا ہے کہ اوکے کوئی چلیں, ایک بندہ کہیں پہ پہلے چیز برتھ کو سن لیں. ہوتا ہے, اس کا آس پاس جو سوسائٹی ہے اس سے ریلیٹڈ ہی وہ بڑے ہوتا ہے, تو اس کے بعد مطلب اس کو جو سیکھ دیا جاتا ہے تو وہی تو وہ سیکھے گا نا. تو اگر اس کا فیملی کوئی دوسرے دھرم کا ہے تو اس میں تو اس کا غلطی نہیں ہے. بالکل, میں نے تب اس کی بات کب کی ہے دوسرے دھرم کی؟ میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں ابھی. آپ کو بچپن سے سکھایا گیا محمد پہ یقین کرو, آپ محمد پہ یقین کرتی ہیں, رائٹ؟ اوکے, لیکن اگر آپ اس کو لاجک سے دیکھو, فطرتن دیکھو, تو میں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ آپ کے اوپر الزام لگائے کہ آپ نے اس بندے کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی ہے, تو کیا دنیا مانے گی؟ آپ نے کہا نہیں مانے گی, کیونکہ وہ اکیلے بندے نے بولا ہے. اسی طرح میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اب باقی سب چیزیں چھوڑ دو, جو آپ کو بچپن سے پڑھایا گیا چھوڑ دو. ایک سنگل بندہ آپ کو بول رہا ہے کہ میرے پاس جبرائیل آتا تھا, کسی اور نے نہیں دیکھا, آپ اس کی بات کیسے مان سکتے ہو؟ کیوں نہیں مان سکتے؟ جی بالکل اسی طرح جس طریقے سے ایک بندہ آپ کے اوپر ریپ کا الزام لگائے تو آپ اس کی بات نہیں مانو گے, بالکل اسی طریقے سے. اچھا, کیا کورٹ میں ایک لڑکی جائے اور کہے کہ اس بندے نے مجھے ریپ کیا ہے, بغیر کسی ایویڈنس کے, بغیر کسی میڈیکل ٹیسٹ کے, کیا کورٹ اس بندے کو ریپ کی سزا دے گا؟ نہیں. ایگزیکٹلی, بالکل اسی طریقے سے سنگل بندے کی ٹیسٹمنی کے اوپر آپ نے کیسے مان لیا کہ اس کے پاس جبرائیل آتا تھا؟ سمپل سوال ہے. فرگیٹ قرآن حدیث سب کچھ چھوڑ دو, میں آپ سے تو پھر ایک آپ ہیومن تو ٹو بول ہیومن رہے ہو بات کر کہ رہا ہوں. محمد, ہاں آپ تو بول رہے ہو تو محمد ان پڑھ ہے, تو پھر یہ سب کیسے نازل ہوا اگر نہیں آتا محمد نے تو کوئی قرآن کے اور؟ اندر کوئی ایسی چیز نہیں دی, محمد نے قرآن کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دی جو پہلے سے موجود نہ ہو. کسی نہ کسی فوک ٹیل کے اندر مجھے قرآن میں کوئی ایسی چیز دکھا دیں جو وہاں پہ اس وقت میں یا تو ہو نہیں رہی تھی یا کسی نہ کسی فوک ٹیل میں موجود نہیں تھی. ساحل فوک ٹیل کی ٹرانسلیشن کرو یار ہندی میں. میں نے تو سنا تھا بہت سارے جو فیوچر میں ہونے والا ہے وہ بھی ہے, مطلب قرآن پہ فیوچر ہو میں رہی ہونے ہے. والا آپ نے کہاں سے پڑھا؟ میں نے سنا ہے, نہیں پڑھا. کہاں سے پڑھا؟ قرآن کے اندر تو کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے فیوچر میں ہونے والے کے بارے میں. کس سے پڑھا کہانی ایڈم, کس فوک سے ٹیل کہانی؟ کس تھینک سے یو, کہانی؟ تھینک یو. کس سے کہانی؟ تو بیسیکلی قرآن میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے. قرآن صرف اور صرف یا تو کس سے کہانیاں بیان کرتا ہے یا محمد کو ڈیفینڈ کرتا ہے, جو محمد کی غلط حرکتیں ہیں ان کو ڈیفینڈ کرتا ہے, محمد کو سیکشل پریفرنس دلواتا ہے, اور کوئی چیز نہیں ہے. نہیں, قرآن کے اندر کس سے کہانی ہے پرانی جو پہلے سے موجود تھی, یا دوسرے ریلیجن سے, آتش پرست ریلیجن سے 4 چیزیں پکڑ لی, مشرکوں کے ریلیجن سے 4 چیزیں پکڑ لی, کرسچنز کے ریلیجن سے 4 وہ یہودیوں کے 4, ان سب کو پکڑا, ان کو ٹیڑھا میرا کیا, سیدھا سیدھا بھی نہیں لکھا, ان کو ٹیڑھا میرا کیا, ان میں اپنی مرضی سے ایڈیشن سبٹریکشن کی اور قرآن بنا دیا. محمد نے کوئی نئی چیز تو دی ہی نہیں. کیا آپ بولنا چاہتے ہو کہ قرآن مطلب جبرائیل کے مدد سے ایسے نازل نہیں ہوا اور وہ مطلب چینج ہوا ہے بعد میں, ہے نا؟ اور انسانی کتاب. آپ کو وہ عائشہ جی, لائک ایڈم صاحب یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اچھا ایڈم, میں تو آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا, یہ بہت بھولی ہے عائشہ جی, ان کو 3350 بتا کے, کیونکہ آج کے ہمارے ٹاپک سے میچ بھی کرتا ہے وہ, ان کو وہ بتا کے پوچھ لو کہ ایک نبی اور رسول کو کیا ضرورت ہے, یا اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ایک نبی اور رسول کو لڑکیاں سپلائی کرے. ہاں چلیں, آپ نے وہ قرآن بتا دو, پڑھا. شاید ان کا ہاں دماغ کھل جائے. ہاں چلیں ایسے دیکھ لیتے ہیں, کیا نبی کو, پہلے تو سمپل سی بات آپ سے پوچھتے ہیں, کیا نبی کو ایکسٹرا
फीमेल्स देने की जरूरत है किसी भी नबी को? नहीं, नहीं। ओके, फिर मेरा मैं सिंपल तो सवाल कुछ और आपसे ये है, पूछ रही थी ना। नहीं वो अभी छोड़ वहां दो, अभी इस पे बात करो। हाँ बात आपकी नहीं, डिफरेंट हो जाएगी। मैं तो यही पूछने आई थी, पहले आप वो क्लियर करो फिर ये पूछना। क्या पूछने आई थी? क्या पूछने आई थी? मैं पूछने आई थी क्या ये कुरान पे ये सब, मतलब कुरान तो चेंज नहीं होता आपने बोला है ना? मैंने आप बोला कि मतलब होता है ना, मैंने बोला है 1924 तक चेंज हुआ। अब वो मतलब इतनी फिर नहीं इतनी हुआ। बड़ी। हम जैसे मानते हैं कि मतलब वो ओके, एक्सोडिनोपी जो चले, लिखा था उस टाइम उसका के आंसर बाद देता हूँ मैं एक आपको। बार भी देखिए, चेंज मैं नहीं आपको हुआ। आपको आंसर देता हूँ। इट आप कैंट मुझे बी चेंज, मोहम्मद के मतलब एक बार आप भी मुझे चेंज नहीं हो मोहम्मद सकता। ओके, वो लोग कहते हैं ना, ठीक है। अब आप ऐसा करें, जो लोग ये बहुत बोलते हैं ना आपको, उन्हें के मोहम्मद के जमाने का एक कुरान दे दें, ठीक है। अगर आप ले आई तो मैं आपकी बात मान लूंगा, और वो आप चूंकि आपको फिजिकल नहीं देंगे, वो आपको बताएंगे फलानी लाइब्रेरी में पढ़ा है, ये उसका लिंक है, ठीक है। आपने वो लिंक लेके आना है जिस लाइब्रेरी में पढ़ा है। मोहम्मद के जमाने का कुरान हो जाए, जहां उमर के जमाने का कुरान हो जाए, या उस्मान के जमाने का कुरान हो जाए, या अली के जमाने का कुरान हो जाए, या इसका हसन के जमाने का मतलब कुरान हो जाए, या हुसैन के जमाने का कुरान हो जाए, मुझे आप पहले 5 खुलफाए राशिदीन, उसके अलावा अप टुल हुसैन, मुझे आप कुरान दिखा दें। इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि मतलब ये जो कुरान है मतलब उसके बाद लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि उसके बाद ही लिखा गया, उससे पहले लिखा ही नहीं गया। लिखा नहीं गया बट डॉक्यूमेंट चेंज हो सकता है कि नहीं, ये बोल रही हूँ। ऑब्वियसली चेंज हुआ ना, जो आपके तो पास अगर अर्ली कुरान चेंज है। हुआ है हाँ, तो फिर अगर वो इंसान तो खुद का मतलब जो सेल मतलब शार्ट बोलता है, हाँ शार्ट के हिसाब से तो चेंज कर सकता है ना, खुद खुद कर्जी के हिसाब से। हाँ, तो इसका मतलब है कुरान वो नहीं है ना जो मोहम्मद ने बोला। मान गई ना आप? तो खुद कर्जे के साथ अगर चेंज हो सकता है तो फिर वहाँ पे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट तो किसके चेंज साथ हो चेंज सकता हो है जो सकता है दूसरे साहिल? किसके लोग। साथ चेंज हो सकता है? क्या ट्रांसलेट बोल रही, क्या लफ्ज बोल रही है? क्या बोला आयशा जी आपने, किसके साथ चेंज हो सकता है? खुद कर्ज या शार्ट बोलता है, लोग चेंज कर सकते हैं मतलब नॉर्मल लोग। 60? क्या क्या बोल रही है? 60 मतलब समझ में नहीं आया आयशा जी, आप क्या बोल रही है? मैं बंगाली हूँ, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। इंग्लिश में बोलो, लफ्ज क्या बोल रही हो, इंग्लिश में बोलो। मैं भूल गई इसका मीनिंग क्या है। यार नहीं, आप किसी को लाइव बोलना में पता क्या लगा चाह है? रही है वो सवात। हमको समझ में नहीं आ साहिल रहा ये है। सवात बोल रही है, स्वार्थ? SWARTH। अच्छा, स्वार्थ मतलब अपने मतलब के हिसाब से। हाँ हाँ अरे, हाँ, आप ये ये बोल रही हूँ मैं। स्वार्थ बोल रही हो, मैं बोल रहा हूँ कुरान है ही नहीं मोहम्मद वाला। पता नहीं मोहम्मद ने क्या बोला। आप स्वार्थ के साथ चेंज तो डिफरेंट चीज होती है। मैं आपको बोल रहा तो हूँ कि मोहम्मद, देखो, किसी चीज को देखने के लिए कि वो कितना चेंज हुआ है, पहली बात ये होती है कि कोई रिकॉर्डेड ओरिजिनल होगा तो वेरीफाई करोगे ना, राइट? हम्म ओके, जब आपके पास कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ओरिजिनल कुरान ही नहीं है, तो पहली बात के वेरीफाई कैसे करोगे? अच्छा, इसमें और एक पॉइंट भी ऐड कर दो एडम, हम्म। कि मैं एक बोल रही तो हूँ कि मुहम्मद एक के मिनट, एक बाद मिनट, ये आयशा, चेंज हुआ है। आयशा, आयशा एक मिनट रुको, आयशा एक मिनट रुको। लोग एडम अपने इसमें हिसाब से चेंज एक, किया है। आयशा एक मिनट रुको ना यार। एडम बोल इसमें एक हम्म। पॉइंट ऐड कर दो ताकि इनके समझ में आए। इसमें दो चीज है, एक तो वो ओरिजिनल कुरान मौजूद नहीं है, दूसरा डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कुरान है। वो बाद तो में आएगा अगर ना। डिफरेंट हाँ, वर्जन्स ऑफ कुरान है तो उसको हम मैच कैसे करेंगे कि अल्लाह वाला कुरान कौन सा है? कौन सा है? लेकिन अभी उसे डिफरेंट वर्जन का पता नहीं ना साहिल, अभी तो पहले हम बेसिक चीज पे वही चले हमको हैं। बताना है तो समझेगी शायद वो। हाँ, अच्छा, पहले उनको वो मुझे, भी नहीं पता होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं पता होगा, मैं आपकी बात से 100% यकीन रखता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं पता होगा। तो मैं पहले तो मुझे ये बताइए आप कि आप कुरान को मानती हैं कि मोहम्मद की तरफ से आया, राइट? मैं श्योर नहीं हूँ। श्योर नहीं हो? समझ में आया। तो मुसलमान भी क्यों है फिर आप? लाइक ये बताया नहीं जा सकता ना क्योंकि बहुत सालों अच्छा पुराना आयशा, बात है। आयशा, आयशा वो छोड़ दो क्योंकि आपको इतना इल्म नहीं है कि है क्या नहीं। आप ये बोलो नहीं, कि जो मैंने ये खुदा की तरफ, इस्लाम के बारे में इतना स्टडी नहीं किया। कोई नहीं, कोई नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन आयशा जी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप सिर्फ इतना सोचो कि खुदा की तरफ से जो टीचिंग आती है
वो खराब वाली टीचिंग होगी कि अच्छी वाली टीचिंग होगी? अच्छे वाले होंगे। अच्छा बेहतरीन। अच्छा, उसमें ये बताओ कि एक जो सोशल रिफॉर्मर होता है या गाइड होता है, क्या उसको मल्टीपल लड़कियों की जरूरत होती है? नहीं होती, ये गलत तो है। हाँ, बस हाँ, रुक जाओ, गलत है ना? अगर ये टीचिंग कुरान में मौजूद है मतलब वो गलत टीचिंग है, मतलब वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकती, इतना मानते हो आप? हम्म। ठीक है, एडम अभी बताओ, आप ये 33 की 50 अगर बता रहे हो आप तो। साहिल, लव यू मैन, थैंक यू। तो फिर ये बताइए कि आपके नबी को अल्लाह ने अनलिमिटेड लड़कियों क्यों दी? सिंपल सी बात है, कुरान में। ये आपके सामने कुरान की आयत है। हिंदी में पढ़ेंगी, उर्दू में पढ़ेंगी या इंग्लिश में पढ़ेंगी? हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगी। ये आपके सामने है साहिल भाई, मैं हिंदी पढ़ दूं? आप ही पढ़ेंगे, मैं तो पढ़ नहीं सकता। हाँ, ये देखिए क्या कहती है, सूरे अहजाब है ये, सूरा नंबर 33, उसकी आयत नंबर 50 है। हे नबी, हमने हलाल यानी वैध कर दिया है आपके लिए आपकी पत्नियों को जिन्हें चुका दिया हो आपने उनका विवाह उपहार, तथा जो आपके स्वामित्व में हो उसमें से, यानी आपके कब्जे में जो उसमें से जो ये प्रदान किया है स्वामित्व अल्लाह क्या ने। है? स्वामित्व मतलब स्लेव्स, एक तो बीवियां और दूसरा स्लेव्स, बांदी। बांदियों के साथ आप सेक्स कर सकते हैं बगैर शादी किए, तो अल्लाह में ये फरमा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मतलब आपको दे दिया है एक तो आपकी बीवियां और साथ में लौंडियां, बांदियां, स्लेव्स, उसमें से जो प्रदान किया है अल्लाह ने आपको तथा आपके। अच्छा, इसके साथ साथ क्या क्या दिया अल्लाह ने, किस किस के साथ शादी कर सकते हैं? आपके चाचा की पुत्रियों, आपके फूफी की पुत्रियों, आपके मामा की पुत्रियों तथा मौसी की पुत्रियों को जिन्होंने हिजरत की है आपके साथ, तथा किसी भी ईमान वाली नारी को यदि वो स्वयं के दान कर दे नबी के लिए। पॉज। यानी हम्म। हाँ, गो अहेड एडम। पॉज। और हर वो मोमिन लड़की, हर वो मुसलमान लड़की जो अपना आप मोहम्मद को तोहफे में दे दे, मोहम्मद उसके साथ गिफ्ट सेक्स में कर दे दे, सकता है। तोहफे में, गिफ्ट दान में, में दे दे, गिफ्ट में दान दे दे। में। तो ये मुझे बताइए कि नबी जो है उसको इतना ज्यादा सेक्स करने की जरूरत क्या है, ये बताइए। ये तो गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप इस्लाम से बाहर आ गई, बेशक, थैंक यू सो वेरी यही मच। कुरान में है ना आयशा जी, यही हम बताना चाह रहे हैं कि पर एक मैं तो गलत बोल रही हूँ टीचिंग कुरान चेंज हो सकता है ना। तो हाँ भी ना, तो गलत फिर है। आप, तो भी आप इस्लाम से खुदा बाहर की बात गलत, खुदा की बात चेंज नहीं होना चाहिए आयशा जी। फिर जो चीज खुदा की चेंज हो गई और उसको खुदा की तरफ से बताया जा रहा है, तो इसमें तो और बड़ा प्रॉब्लम हो गया आयशा जी। आप खुद सोचो इस बारे में, फिर तो देखिए ये अगर, सेफ नहीं है ना, प्रोटेक्टेड नहीं है। देखिए दोनों चीजों में इस्लाम गलत हो गया। अगर तो अल्लाह का कलाम चेंज हो गया तो भी इस्लाम फिर फारिग हो गया, और अगर अल्लाह का कलाम चेंज नहीं हुआ और ये आयत सच्ची है तो भी इस्लाम सच्चा नहीं है। गलत इन टीचिंग। दोनों, हाँ, इन दोनों चीजों की बेस के ऊपर इस्लाम तो सच्चा ही नहीं है, तो फिर आप इस्लाम में क्यों है मेरी प्यारी बहन? और ये इस्लाम पे क्या कन्वर्ट कराना, मतलब दूसरे धर्म पे क्या मतलब? और दूसरे धर्म के अगर किसी लोग नहीं मानते या फिर कुछ बोलते हैं, उसको जाके मार देना, ये सही है? मतलब ये बोला है कहीं पे? हाँ ना, है आपको ना, बताया तो रसूलुल्लाह मैंने। ने बोला है। रसूलुल्लाह में क्या बोला ना, बोला लोग है? तो मानते हैं ना उसको। मन बद्दल दीनहु फक्तुलू। जो अपना धर्म छोड़ दे, इस्लाम को छोड़ दे, उसको कत्ल कर दो। कुरान में क्या कहता है? कुरान में एक बड़ी अच्छी आयत दिखाता हूँ, आप ये देखें। आप मुसलमान हैं और अगर आप कुरान पे यकीन रखती हैं, तो आपके हमसाये में अगर कोई हिंदू या क्रिश्चियन या कोई और है, तो आपने उसके साथ ऐसे रहना है। लेकिन क्या पढ़ा हुआ है साहिल भाई, पढ़ाइए। हे ईमान वालों, अपने आसपास के काफिरों से युद्ध करो और चाहिए कि वह तुम में कुटिलता पाएं, तथा विश्वास रखो कि अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है। अब मुझे बताएं कि आप अगर कुरान को बेसिकली भी अमल कर लें,
میں آپ کو مشکل والی آیت نہیں دے رہا, بالکل آسان والی دے رہا ہوں. چیزوں کو چھوڑ بھی دے, آپ صرف قرآن کی اس آیت پہ عمل کریں. تو آپ اپنے ہمسائے میں جو ہندو ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے, آپ نے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بولنے کا بھی نہیں ہے. اس کو دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر اس کو قاتل کٹلتا فیل کرو ہو. مطلب تو برائی کا قاتل کرنا ہوتا ہے نا. برائی نہیں ہے نا, یہاں پہ نہیں, جو قتل کی بات دوسرے ہی نہیں ہے ہو رہی نا, کافر جو اللہ کو کٹلتا کی نہ بات ہو رہی. مانے. مطلب جو برا ہے, مطلب جو نہیں, برا برے نہیں کی ہے. اچھے بات نہیں ہو رہی طریقے ہے. سے نہیں چل عائشہ رہے. جی, عائشہ جی سنو, یہاں پہ بروں کو قتل کرنے کے لیے نہیں بولا ہے, بلکہ کافروں کو کرنے کے لیے بولا ہے. کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو کافر اللہ کا اور رسول مطلب کو تو نہ ایسا مانے. بھی ہوتا ہے نا, نہیں, نہیں ورڈ ہوتا, تو ورڈ بھی نہیں چینج ہوتا. ہو سکتا ہے. پاس کریں, نہیں ہوتا. کافر لفظ جو ہے عربی کا لفظ ہے جو کفر سے نکلا ہے. کفر کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی باتوں سے انکاری ہو, بس. کیونکہ اسلام کے اندر, ہاں جی, بٹ مطلب آپ بولنا چاہتے ہو کہ یہ جو جہاد ہے اور یہ جو ہے دوسروں کو جا کے مار میں جہاد دینے کی کا, بھی یہ بات نہیں کر قرآن رہا. سے آیا ہے. بالکل قرآن سے آیا, لیکن میں ابھی جہاد کی آپ سے بات نہیں کر رہا, کیونکہ آپ جہاد کو سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی ہیں, بہت بیبی ہیں. میں ابھی جہاد کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. جہاد کو آپ سمجھ نہیں سکتی ہیں ابھی. یو آر ٹو اسمال, ٹو ینگ. آپ کا برین اتنا چھوٹا ہے ابھی کہ میں ابھی آپ کو جہاد سمجھا نہیں سکتا, نہ میں سمجھاؤں گا. میں ابھی آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے محلے میں جس میں آپ رہتی ہیں, اگر قرآن کے مطابق چلیں تو آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت بھی نہیں کر سکتی اگر وہ مسلمان نہیں ہیں. تو پر قرآن کی یہاں آیت پہ تو کہتی ہے, بولا جاتا ہے کہ دوسرے دھرم کے سب کو مطلب ریسپیکٹ کرو اور اس کے ساتھ اچھے سے رہو, اور ہوا میں بولا وہ جاتا دوسروں ہے نا. ان کی یہاں سب کے ساتھ. انسانیت ہے. آپ نے کبھی جو ان سے پوچھا, آپ نے کبھی ان سے پوچھا قرآن کی کون سی آیت ہے؟ ہم سے تو آپ پوچھ رہی ہیں قرآن کی آیت دکھاؤ, ہم دکھا بھی رہے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا قرآن کی کون سی آیت ہے؟ یہ تو بیسک چیز ہے نا, یہ تو ساری جگہ پہ نہیں عائشہ سب جی, میں بولا جاتا ہے. نہیں, سب دھرم میں ہو سکتی ہے, اسلام میں نہیں ہے. آپ عائشہ جی, میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں, آپ پورا قرآن اگر پڑھ لیں گی, کہیں پہ بھی لکھا ہوا آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ بھائی آپ کے دوست, آپ کے آس پاس والے اگر مسلمان نہیں ہیں تو آپ ان سے محبت کرو. بلکہ قرآن میں آپ کو یہ ملے گا کہ اگر آپ ایمان کے بدلے آپ کے ماں باپ, آپ کے بھائی بہن اگر ایمان کے بدلے کفر کو ترجیح دے تو ان کے ساتھ آپ کو اچھا ویوہار بھی نہیں کرنا ہے, یا آپ ان کے ساتھ. ایڈم وہ کیا ہے آیت میں؟ یہ آگے 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 لے کے آ رہا ہوں. ہاں, ہندی یہ لو لاؤ اس کا. پڑھو. ہاں, ہے نبی کہہ دو کہ یدی تمہارے باپ, تمہارے پتر, تمہارے بھائی, تمہارے پتیوں, تمہارا پریوار, تمہارا دھن جو تم نے کمایا ہے اور جس ویاپار کے مند ہو جانے کا تمہیں بھے ہے, تتھا وہ گھر جن سے موہ رکھتے ہو, تمہیں اللہ تتھا اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے ادھک پریہ ہے, تو پرتیکشا کرو یہاں تک کہ اللہ کا نرنے آ جائے, اور اللہ النگھن کاریوں کو سپت نہیں دیکھتا. اس کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا ہندی میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ اور آپ کے بچے, آپ کے بھائی, آپ کے اسپاؤس, آپ کا پریوار, آپ کا مال, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو اگر اللہ کے اور رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے ادھک پریہ ہے, یعنی زیادہ امپورٹنٹ روکے. ہے, اگر فرسٹ پریفرنس آپ جو ہے ان چیزوں کو دے رہے ہو, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پرتیکشا کرو, یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے, نرنے آ جائے, اور اللہ النگھن کاریوں کو, جو اس کے آدیشوں کو, جو اس کے باتوں کو انکار کرتا ہے یا اس کی خلاف ورزی کرتا ہے, تو اس کو سپت نہیں دکھاتا. I have no idea what you said, لیکن میں اگر اردو میں بولوں, اس کو ذرا تھوڑی سی آسان بھاشا میں بولوں, تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا باپ اور ماں بھی کیوں نہ ہو, تمہارا بیٹا بھائی کیوں نہ ہو, وہ بھی تمہیں میرے ساتھ جڑنے سے منع کر رہا نا, تو دفع کر دو ان کو, دور کر دو ان کو. ایگزیکٹلی.